إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الخطيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت قدر و احترام کے ساتھ بارگاہ سالمہ وعلیہ سالمہ میں حضرت درود و سلام و صدق کرام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وعلی آلہ الکرام الکریم وعلی اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مغفرت کا عشرہ، رمضان کا دوسرا کہا، اپنی پوری سواری اور شان کے ساتھ اگر کہیں گزر گیا، ظاہر اکثر حصہ گزر گیا، ایک دن مکمل اور ایک دن اور باقی. دعا ہی کر سکتے ہیں مولا ہم سب کی بخشش کرے. بندے سب ہیں، بخشش کی سب کو ضرورت ہے اور انفرادی طور پر ضرورت ہے، علاحدہ علاحدہ سب کو ضرورت ہے. اور اس ضرورت کے بغیر بندہ دنیا میں کوئی ایک پل بھی کامیاب نہیں رہ سکتا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ مولا مجھے نہیں بخشے گا. تو امید پر بندہ اپنی زندگی کو کاٹے جا رہا ہے کہ اللہ رحمان غفار بخشے گا. پروردگار اپنے حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش کرو. آج کے عظیم الشان جمعہ میں کئی مناسبتیں متعلق ہیں. کل کا جو دن گزرا بدر کا دن تھا، آنے والا جو 2 دن کے بعد ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے. دونوں کو ایک لفظ میں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. اسلام کی بلندی اور عروج کے لیے جتنی جتن نبی اور آپ کے صحابہ نے کیے ہیں، اس کا 1% کا 99% کا ایک حصہ بھی آپ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. اسلام کی بلندی کے لیے بدر کا معرکہ جو اسلام میں سب سے پہلا معرکہ عالم وجود میں آیا، اور انسانیت کی بلندی کے لیے فتح کا معرکہ عالم وجود میں آیا. اس کو تنہائی میں سمجھیں گے تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے. ایک عظیم الشان ہستی ہے جس کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. دعا ہے پروردگار جب ان کے تذکرے سے بڑے بڑے صلحاء اور بزرگان دین کامیاب ہوئے ہیں، ہم گنہگار بھی کامیاب ہو جائیں. اس ذات کا نام ہے علی، جس کے لفظ میں بلندی ہو. عین لام یا علی، علی کا ڈکشنری میں معنی ہی علو، بلندی. علی پاک کی ذات خلیفہ چہارم، داماد رسول، زوج سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمۃ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردارہ، ان کے شوہر نامدار. علی کی شان پاک 20 رمضان محترم کو وصال پاک سے منسوب ہے. ان کی بارگاہ میں اسلاف امت کی رائے ہم آج پیش کریں.
اور یہ اصل میں ایک حدیث کی بنیاد پر، چونکہ رمضان المحترم جو ہے نا، ایک عبادت کا موسم بہار ہے، لینے کا فصل بہار ہے، بلکہ ہر زاویے سے اگر دیکھیں تو اس میں گناہ کی سوچ بھی گناہ ہے۔ عام دنوں میں تو ہے بندہ مومن الحمدللہ نئے بھی روزہ رکھتا ہے تو ڈرتا ضرور ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ کھا رہا۔ اتنا احترام نیچرلی طور پر بندوں کو ہوتا ہے عبادت کا یہ مہینہ۔ شان علی میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی طرف نظر کرنا بھی محبت سے عبادت ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق گور گور کر جب دیکھتے تو عائشہ کبھی کبھی پوچھتی کہ مجلس میں اور کسی کو آپ نہیں دیکھتے، علی ہی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کان میں فرماتے نبی نے کہا ہے علی کو دیکھنا عبادت۔ آج کی عظیم الشان ساعت اور جمعہ کا یہ لمحہ داماد رسول کے حوالے، دعا ہے پروردگار عالم قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ امیر المومنین فی الحدیث سے شروع کرتے ہیں، اس سے بھی پہلے کلام اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ انسان، واہ انسان، توجہ سے اہل محبت اور اہل عقیدت بن کر کے سنیے اور رہیے، یہی کام آنے والا ہے۔ کوئی عمل کام نہیں آئے گا، کام صرف آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، یاد رکھیں۔ باقی آپ کی کیٹیگری درجات کی بلندیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز ہے محبت۔ توجہ دیجیے گا، اصل اس کو آج اس لیے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں نا کہ کچھ بلروں نے لفظ محبت کو ایک دم پارکوں کا نام دے دیا۔ ہاں استغفر اللہ ما اللہ۔ امیر المومنین فی الحدیث سے پہلے، یعنی امام بخاری کی روایت سے پہلے، ہم قرآن پاک کی چند آیت کریمہ آپ کو پیش کریں اور شان علی سمجھیے اور مقصد کلام ربانی سمجھیے، تقاضۂ قول خدا سمجھیے۔ اللہ پاک اگر اعمال صرف لینا مقصود ہوتا تو آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پاک فرشتے کافی تھے۔ اعمال اگر ان کو چاہیے، پاک فرشتے، ہمیں ناپاکوں سے کیوں؟ ان کا مقصد کچھ اور۔ توجہ دیجیے گا، چنانچہ قرآن پاک سورہ انسان 12 نمبر 29 میں آپ جائیں، لاسٹ سورہ هل اتى على الانسان، اس کو سورہ دہر بھی کہا گیا۔ سورہ انسان کے آیت نمبر 7 میں آپ دیکھیں تو علی اور آپ کی بیوی فاطمہ اور آپ کی کنیز حفصہ، حضرت حسن اور حسین، جہاں جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہے یہ پانچوں ایک دم نظر آتے ہیں خاص طور سے۔ اس لیے پنجتن پاک آپ لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں، پنجتن پاک نبی شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت علی ہے، فاطمہ ہے، فضا ہے، حسن اور حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کی ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ 1 2 3 7 8 9 3 آیتیں کریمہ شان علی میں اور شان فاطمہ میں نازل ہوئی۔ شان یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ علی اور فاطمہ اور فضا وہ ہیں جو حسنین اور کریمین کے شفا کے لیے نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے علی کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل کی۔ آیت مباہلہ میں بھی آپ علی کو دیکھیں، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 میں حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کہا تم پیچھے رہو، فاطمہ کو کہا پیچھے رہو، حسن کو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، حسین کو اپنے گود میں لیا اور کہا میں دعا کروں گا تم سب آمین کریں۔ علی، توجہ دیجیے، سبب نسل مصطفیٰ علی، نسل رسول کے راز علی، سادات اور مشائخ جتنی بھی کثرتوں سے نظر آ رہے اس کی اصل اور بنیاد علی۔ تو آنے والا جو عظیم الشان رمضان کا 20واں ہے، یہ حضرت علی کی ذات پاک کی طرف منسوب ہے۔ شان علی قرآن سے توجہ دیجیے گا، شان علی بزبان خدا و نبی، یہ قرآن پاک کی 2 آیت، سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیں، یہ دیکھیے گا، یہ کوئی طبقاتی تصور نہیں دے رہا ہوں، قرآن کا تصور اب سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کر سکتے، یہ تو آپ ہی سوچ لیں کہ یہ آپ کا میٹر ہے، آپ سمجھیے ایک دم بالکل۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس طرح شان علی کو بیان فرمایا۔ 2 آیت آپ نے سن لیا، تیسری آیت سنیے، علی ہے، ایک آیت اترتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھرانے والوں تم سے ہر ظاہر اور باطن، وہمی، خیالی، ظنی، گمانی، ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے
ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ازلی ہے، قدیم ہے، اس میں ڈسکنٹینیو کا پہلو نہیں ہے، کنٹینیوٹی ہے اللہ کے ارادے میں، ازلی میں، ارادہ ازلیہ ہے، قدیم ہے۔ توجہ دیجیے گا، فرماتا ہے اے اہل بیت۔ اب یہاں پر اہل بیت کہاں ہیں سننے والے ضرور سنیں، جو بولتے کہاں ہیں، یہاں پر علی نہیں ہے قرآن میں، لیکن رسول پاک کی زبان توضیح کر رہی ہے، جس کو تفسیر بولتے اور جس کو تفصیل بولتے۔ قرآن کو دیکھے تو کہاں ابھی ایک صحابی کے بغیر نظر نہیں آتے، کون بھی، خود ابو بکر کا نام، خلفائے راشدین کا نام نہیں ہے قرآن میں، ایک صحابی حضرت زید کا نام، بس صرف ایک صحابی، صرف حضرت زید کا پارٹ نمبر 22 میں۔ کہاں ہے والے، ذرا دھیان دیں، سارے صحابہ کا انکار کرنا پڑتا بشمول خلفائے راشدین کا، لیکن تفصیل اور تفسیر میں، قرآن کی گہرائی میں، علماء ربانیین اور راسخین فی العلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بن کر دنیا میں آپ کے سامنے وضاحت کی ہے اور کرتے رہیں گے، آپ کو انہی کو فالو کرنا ہے۔ توجہ دیجیے گا، تب آپ کا دین مضبوط رہے گا، آپ ٹھوس رہے گا۔ یہ آیت اتری اے اہل بیت، اب لفظ تو ہے اہل البیت، بس اب اہل البیت میں کہیں کو ادھر ادھر کروں قرآن پاک میں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور خود بھی رہی، چادر تان دی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو ہر طرح سے پاک فرما دے۔ آیت پہلے اتر رہی، نبی بعد میں عرض کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ شان علی کو سمجھیے، آپ شان علی کو سمجھیے، اہل بیت کا کوئی عنوان نہیں ہے جو علی نہ آئے وہاں، اہل بیت۔ توجہ دیجیے، یہ تو قرآن کی آیت کریمہ سے ہم نے علی کو ثابت کیا۔ اب امیر المومنین کی حدیث کی بارگاہ میں آئی، حدیث نمبر 3701 سے لے کر 3707 تک حضرت امام بخاری نے 7 حدیث کنٹینیوٹی کے ساتھ لایا ہے، اور اس سے پہلے 2 قول پیش کیا ہے نبی ہی کا، گویا 9 حدیث پاک، اور اس میں سب سے پہلے جو عنوان باندھا ہے امام بخاری نے وہ یہ ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب الہاشمی القرشی ابی الحسن رضی اللہ عنہ، یہ ہے عنوان۔ معنی یہ ہے حسن کے باپ، ہاشمی گھرانے کا تاجدار، قرشی کا شاہکار، ابو طالب کا عظیم الشان بلند والا بیٹا علی۔ مناقب، منقبت واحد ہے، سنگولر ہے، مناقب پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ علی کے مناقب کا بیان میں کر رہا ہوں، بخاری علی کی عظمتیں کیوں بیان کر رہے ہو؟ جواب ملے گا، ابو بکر نے دیکھنا عبادت کہا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری ایک روایت میں ہے بھی کہ ذکر و علی کی عبادت، علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے جب دیکھنا عبادت ہو، جسے آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں صرف، اور یہ عبادت بن جائے تو آپ کو یاد کرنا کیسے عبادت نہیں ہوتی؟ ذکر و علی کی عبادت۔ امام بخاری نے یہ حدیث لا کر کے کیا ذہن دیا ہے؟ آج امت کا طبقہ، اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ پازیٹو انداز میں رہتے ہیں، الحمدللہ رہیے اسی میں، خاص طور سے ہمارے جو بزرگ گزار رہے ہیں زندگی، اور جو کچھ لمحے گزرے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے آپ دعائیں کریں بس کہ اللہ ہم جیسے اچھے سے گزار لیے، ہماری نسلوں کو بھی ویسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ یہ کہ آپ بچوں ہی کی راہ میں آ کر کے آپ بھی بچے بن جائیں، ایسا نہیں۔ ہم بزرگوں کے لیے رسپیکٹڈ انداز میں دعا کرتے ہیں، مولا جو لمحے بچے ہوئے ہیں خیر کے ساتھ گزار دیں، اور اے بچوں تم بھی ادب و احترام کے ساتھ اپنے بڑوں کی روش میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کی سچائی کو اختیار کر کے اپنی زندگی کاٹو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی ہم نشینی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ دعا ہے مولا ہم سب کو کامیابی کی راہ سے ہمکنار فرما۔ خیر، امام بخاری 7563 حدیثیں بار بار آپ لوگ کو الحمدللہ رکھ لیے ہوں، مدرسے کے بچوں کو باتیں یاد نہیں ہوں گی اتنا آپ کو، یہ اتنی حدیثیں ہیں، اور مسائل کی حدیثیں اگر غور کریں، پہلے تو عمومی طور پر میں نے کہہ دیا کہ 3000 حدیثیں، 3000 سنتیں اور حدیثیں ہیں جن سے مسائل لکھے۔ امام بخاری کی یہ تو پہلے بخاری، پھر اور بھی بہت ساری کتابیں امام بخاری کی، الادب المفرد یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے، مسانید امام بخاری یہ بھی کتاب ہے، بہت ساری، خود امام بخاری کہتے ہیں خود 6 لاکھ حدیثیں ان کو یاد کی،
6 लाख सनदों के साथ हदीसें याद थी, 1 लाख भी बुखारी में नहीं है। कहाँ गई? इसलिए प्यारे तरह महसूस कीजिए आप, और सिर्फ जाहिर को देखते हुए अगर आप जानेंगे पहचानेंगे तो याद रखिए एक ऐसी आंख वाली जात भी है जो आंख से पहले भी आपको देखती है और आंख के बाद भी आपको देखती है। अरे समझ में नहीं आ रहा? सूरह अल-हाक़ा की आयत को, सूरह मारिज की आयत करीमा को आप देखिए, रब्बुल आलमीन ने कसम याद फरमाया, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून। हम कसम खाते हैं उसकी जिसको तुम माथे की आंख से देख रहे हो और जिसको तुम नहीं भी देख रहे हो हम उसको भी देख रहे हो। अल्लाह पाक कसम याद फरमा। इसलिए आपकी हमारी आंखों की खताएं हो सकती है, लेकिन अल्लाह वाहिद क़हार रब्बुल आलमीन वो खताकार नहीं है, वो वादा खिलाफी नहीं करता है, वो सब कुछ जानता और देखता है। और अल्लाह के नबी के जितने भी चहीते, खासतौर से इमाम बुखारी, ये कामयाब अमीरुल मोमिनीन उन हदीस फहमी की कैटेगरी और हदीस फहमी करने वाले की कैटेगरी में है कि उनके जैसा कायनात में जन्म ही नहीं लिया इमाम बुखारी की तरह। इसीलिए तो कुरान के बाद की किताब को अगर मकबूलियत हासिल है तो सही बुखारी को हासिल है। सही बुखारी आप समझिए, इसमें 7 हदीसें और 7 हदीस से पहले 2 हदीस। और इसमें समझिएगा जो लोग घट हैं मजीद घट होइएगा, और जो थोड़ा सी मतलब मशकूक हैं वो शक को फॉर्मेट कीजिएगा, डिलीट कीजिएगा। हाँ, उससे वाले मैसेज को डिलीट करने से फायदा नहीं होता। कुफ्र और ईमान के जो मसले हैं, ईमान वाले मैसेज को आप इनबॉक्स में रखिए और बाकी को डिलीट कर दीजिए। आप तवज्जो दीजिएगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उन्वान बांधा इमाम बुखारी ने, मनाकिब बयान कर रहे हैं इमाम बुखारी। याद रखिएगा ये तर्ज असलाफ है, ये सलफ का तर्ज है। अगर वाकई सलफी हो आप तो असलाफ इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी का तर्ज देखो, किताब बुखारी सुन करके दिमाग में आता है मसले की किताब, लेकिन यहाँ तो अली की शान नजर आ रही है, अली का जिक्र नजर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि असलाफ का तरीका सिर्फ आपको मसाइल या आमाल और अहकाम की दुनिया में ले जाना नहीं है, असलाफ की अजमतों से जोड़ना भी है, उनकी शानों से जोड़ना भी है। इमाम बुखारी ये रिवायत नकल करते हैं और उससे पहले सबसे अजीम रिवायत नकल करते हैं। तवज्जो दीजिएगा, फरमाते हैं नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली अंत मिन्नी व अना मिनका। ये बुखारी का जुमला, मैं भी किसी किताब और तक जाऊंगा ही। हाँ, बड़े अजीब सब फिरे लोग इंसान हो गए। दुआ है परवरदिगार आलम मोहब्बत की दुनिया में कायम फरमाए। हमारा और आपका यही रिश्ता है प्यारे। आप भी हमारे बायोडाटा को नहीं जानते, हम भी आपके बायोडाटा को नहीं जानते, लेकिन अगर जानते हैं तो ईमानी रिश्ते को जानते हैं, तबलीगी रिश्ते को जानते हैं, खिदमाती रिश्ते को जानते हैं। कोई सरोकार, इससे पहले भी मैंने कई मरतबा ऐलान कर दिया है, मुझे दुनिया की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मेरा रब इज्जत देने वाला है, मेरा रब जिल्लत देने वाला है। परवरदिगार तू ही, तेरे ही हाथ में खैर है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इसलिए न हमने कभी लिहाज किया है, न करेंगे। दुआ है परवरदिगार आलम सबको ऐसा बनाए। तवज्जो दीजिएगा, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। अब जो भी तौज़ीह करना है करो। वो खासतौर से वो लोग कहाँ हैं, इस तरह जो बोलते कहाँ है, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, इसका क्या मतलब है? अब तू करो। मोहब्बत की दुनिया में अगर सुनो तो मोहब्बत ही की दुनिया में तर्जुमा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्वान ही बाना है मनाकिब। अब मनाकिब बगैर मोहब्बत के, यानी किसी की शान बयान करना हो तो मोहब्बत हो ही नहीं, शान कैसे बयान करें? तो मनाकिब शान बयान करने को बोलते, मनकबत शान बयान करने को बोलते हैं। लिहाजा तौज़ीह अहादीस भी मोहब्बत ही से करनी होगी, क्योंकि मनाकिब है। ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। अच्छा, इस हदीस की तौज़ीह अभी किस कंटिन्यूटी में हदीस नंबर 8 पर मैं लाऊंगा, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। एक हदीस है अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। और सुनिए, आज अहले तशरीह को आप हजरात या इस्लाम निगलेक्ट क्यों करता है, उसकी असल वजह यह है कि अली को जो मानने का मतलब और मरकज है वो है अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अली को मानने का जो मरकज है अली ही नहीं है, बल्कि अली से मोहब्बत करना दर हकीकत अल्लाह रसूल तक पहुंचना है। ये है असल पॉइंट, और यही नहीं है उनके पास। बस जहां देखो अली अली, जहां देखो अली अली। नहीं, अली से मोहब्बत का राज है
میں حدیث کی کنٹینیوٹی میں بتاؤں گا. یہ علی ہے. اب حدیث سنیے 3701 سب سے پہلی حدیث. کیا پیاری حدیث ہے, آپ ذرا دیکھیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. مسئلہ آپ نکالیے گا جو خاص طور سے بولتے ہیں کہاں ہے, تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں یہ بخاری میں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ خالی داغ پہ رکھنے کے واسطے نہیں ہے, یہ سب بھی ہے مسئلے کے واسطے. تو علی سنو, نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں, بڑی اچھی حدیث ہے, مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے پہلے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, کیونکہ حدیث مصطفیٰ کی ہے تو درود مصطفیٰ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا, صحابہ کرام کی جماعت کو اکٹھا کر کے, میں کل, توجہ دیجیے گا, میں کل یعنی آنے والا کل, فیوچر, میں کل جھنڈا عطا کروں گا رجلن, ایک شخص کو. ہو گیا. آگے کا جملہ دیکھیے جو میں ابھی 2 منٹ پہلے جملہ کہا, یحبہ اللہ ورسولہ, ایسے شخص کو جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا. جس کے پاس 75 حج ہے, جس کے پاس خوف ہے, جس کے پاس خشیت ہے, نہیں, جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا, بخاری کا جملہ ہے. میں ایسے شخص کو علم عطا کروں گا, جھنڈا عطا کروں گا جس سے اس کا اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یہ جملہ جب سنا تھا تو رات کا قریب وقت تھا. حدیث کا جملہ ہے, بڑی بے چینی سے صحابہ صبح کاٹے, رات بڑی بے چینی سے کاٹے, اور ایہم یعطاہا, یہ فکر میں تھی کہ کن کو عطا کیا جائے گا, کن کو عطا کیا جائے گا. سب یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے عطا, یعطینی مجھے عطا کیا جائے گا. سب اسی سوچ میں تھے. سب ایک لائن سے کھڑے ہیں بارگاہ صاحب. بخاری کا جملہ, کھڑے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. لیکن مصطفیٰ, جملے میں غور کیجیے گا, پہلے کا جو جملہ اللہ اس کا رسول چاہتا ہوگا. بھائی آپ اللہ رسول کو چاہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, لیکن رب اعلان کرے کہ میں, اور رسول اعلان کرے کہ میں چاہتا ہوں, یہ تو بہت بڑی سند ہو گئی. اللہ کی طرف سے چاہت ہے. توجہ دیجیے گا, رسول فرما رہے ہیں آپ اپنے آپ کو میں کے نعرہ خوب لگائے, یہ میں ہو سکتا ہے, یہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ رسول جس کو کہہ دے یہ میرا ہے, میرا محبوب ہے, وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. توجہ دیجیے. تو علی کو اللہ اور رسول نے چاہا. نوٹ کیجیے گا, علی نے اللہ رسول کو چاہا ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے اللہ اور رسول نے علی کو چاہا ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ, سمجھ گئے. اس کے بعد صحابہ سب کھڑے ہیں, ایک لائن سے میرے آقا سب کو دیکھ رہے ہیں. اچانک عربی کا جملہ فرماتے ہیں این علی, علی کہاں ہے. ماشاءاللہ, علی کہاں ہے. سب لوگ سب لوگ ظاہر ہے آپ سمجھ رہے, نفسیات کو سمجھ رہے, لیکن ایک کمزور ظاہری طور پر صحابہ کے دھول کے برابر جب غوث قطب نہیں ہو سکتے تو آپ الٹا نہیں سمجھیے گا, ورنہ الٹے جہنم میں چلے جائیں گے, سیدھے بھی نہیں. توجہ دیجیے گا, علی کہاں ہے. سارے صحابہ کہنے لگے نہیں. تو اچانک ایک آواز آتی ہے فاشتکا عینیہ, علی کو آنکھ آ گئی ہے, آنکھوں پہ چشم ہو گیا ہے, آنکھ آ گئی ہے. سب کے مطلب کہنے والے کے ارادے میں تھا ارے وہ نہیں ہے سرکار, تو ہم میں ہے نا, بہت ہے نا, دے دیجیے نا کس کو بھی, ایسا دے دیجیے نا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلاؤ, سبحان, بلاؤ. ہے مجال کسی کو, ہاں دلیل والوں کو مجال ہوتی, دل والے کو مجال نہیں ہوتی. توجہ دیجیے, نبی کا فرمان ہے, کوئی کٹ دلیل نہیں. سرکار اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں کیا, نہیں, کہہ دیا رسول نے بلاؤ. ارے صاحب بھی فرما دیتے رسول اللہ علی کو دوں گا. یہ سب کے سامنے اس طرح شان, اس طرح عظمتیں بیان کرنے کی دلیل سمجھو. نبی بھی سب کے سامنے شان علی کو بتانا مقصود تھا. علی کہاں ہے, بلاؤ, علی کہاں ہے. جب علی لائے گئے تو علی کیا ہوا, علی تو یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں. آقا نے کہا قدم, آگے آؤ, اور آنے کے بعد فبصق لعابہ کما قال, آقا نے اپنے لعاب کو ایسا تجویز نہیں کیا کہ حکیم حیدر کیا چلے جاؤ, ہاں حکیم صاحب کے یہاں چلے جاؤ, ڈاکٹر کے یہاں چلے جاؤ. حکیم مطلق کے حکیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب میں دھن ڈالا, اور علی کہتے
سمجھتے ہیں کہ اسی وقت میں ٹھیک ہو گیا اور نبی نے عطا کر دیا. اب بخاری سے پوچھو، ہمارے سے نہیں پوچھنا. کئی کو یہ حدیث لائے، کئی کو یہ حدیث لائے، جب کچھ مسئلہ ہی نہیں نکل رہا کئی کو حدیث لائے، ایک حدیث ہو گئی. اب دوسری حدیث سنو، 3701 حدیث، پھر یہ دوسری حدیث بھی ایسے ہی ہے. تیسری حدیث سنو، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود شریف کی پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نہیں جانتے میرا خدا کتنا خوش ہو رہا ہوگا، میرا نبی کتنا خوش ہو رہا ہوگا، علی کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، اہل بیت خوش ہو رہے ہوں گے، بخشش کا پروانہ مل رہا ہوگا. پیارے محبت سے سننا، خدا کی قسم محبت سے سننا، محبت سے سنو، یقیناً خوش ہو جاؤ گے، مغفرت کا سامان مل جائے گا تمہیں. محبت سے سننا، کہاں ہے والا دماغ نہیں رکھنا ورنہ برباد ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. توجہ دیجیے گا، اللہ سب جانتا ہے، پاس پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر کیوں قائم کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان پہ. تو عظمتیں شان بیان کرنے میں محبت کی آنکھ، محبت کا دل رکھو، زندگی کی داغ والا دماغ مت رکھو، پریشانی والا دماغ مت رکھو، ریلیکس ہو کر زندگی کاٹو، توجہ دو. اور نبی کی شان کا مسئلہ، اہل بیت کی شان کا مسئلہ ہے تو پیار سے ایک دم خوش ہو جاؤ، بتا پرسنل اعتبار سے تو خوش ہو جاؤ. یہ تیسری حدیث، دوسری حدیث بھی ویسے ہی ہے اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. تیسری حدیث سنیے، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں. فاطمہ کچھ ناراض ہے. حدیث بار بار سنے ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ایک آیت میں کئی مسئلے ہیں، نظر چاہیے اور علم چاہیے. توجہ دیجیے، نظر چاہیے اور علم چاہیے. توجہ دیجیے، علی ہیں، حضرت فاطمہ کچھ ناراض ہیں. ناراض ہو کر کے علی چلے جاتے ہیں مسجد، چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں. لسقا ظہرہ علی الارض او کما قال، آپ کی پیٹھ یا آپ کی چادر جو ہے نا مٹی سے لگی ہوئی، چادر میں مٹی لگی ہوئی. نبی پہنچتے ہیں فاطمہ کے پاس، کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ واہ، بیٹی ہے ان کی کوئی نہیں، علی کہاں ہے؟ سمجھیے آپ، اصل نسل رسول میں نے کہا ہے جملہ، اس کو سمجھیے گا، اصل نسل رسول. علی کہاں ہے؟ فاطمہ کہتی ہے کہ مسجد میں. اچھا، تو نبی اس سے پہلے تقاضے مشیت بشریت کے حامل مصطفیٰ، انسانی تقاضے کو سمجھنے والے مصطفیٰ فوراً مسجد جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ نہیں بولتے. دیکھتے ہیں کہ علی کے جو چادر ہے، علی کے چادر میں جو مٹی لگی ہوئی ہے. اب عربی کا جملہ سنیے، عربی میں بھی جب امام بخاری مقبول ہو چکے ہیں، یہ لفظ بول کر تو آپ بھی مقبول ہو جائیں. علی، توجہ دیجیے گا، شان علی سمجھیے. امام بخاری کا جملہ فجعل یمسح التراب عن ظہرہ او کما قال صلی اللہ او کما فعل صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اعظم جو علی کے، توجہ دیجیے گا، علی کی چادر میں جو مٹی لگی ہوئی تھی اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. فجعل یمسح، مسح میں نے پوچھنا، مسح کرنا، جعل یمسح پوچھنے لگے التراب مٹی کو عن ظہرہ جو ان کی پیٹھ میں ہے. توجہ دیجیے گا، اب سنیے. اب کہاں والے خاص طور سے سنیں اور محبت والے تو سن ہی رہے. کہاں والے خاص طور سے سنیں. حدیث میں تو یہ پوچھ رہے ہیں، تاریخ حقیقت اس بات کی گواہ ہے کہ آج جو مصطفیٰ کا جسد پاک ہے، جس مٹی سے ٹچ ہے، جو مٹی مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہے، وہ عرش اعلیٰ سے افضل، وہ عرش اعظم سے افضل ہے. مٹی ٹچ ہو جائے نبی سے، عرش اعلیٰ سے افضل. بعد وصال عرش اعلیٰ سے افضل. یہاں علی ٹچ نہیں ہے، علی کی مٹی ٹچ نہیں ہے، نبی ارادہ سے علی کی رضا کی مٹی کو بالارادہ صاف کر رہے ہیں. بتاؤ دست مصطفیٰ علی کی رضا سے ٹچ ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کا ہاتھ علی کی رضا سے ٹچ ہے یا نہیں؟ اور وہ بھی کوئی ذمہ داری یا کوئی نوکری کی بنیاد پر نہیں ہے. نبی ٹچ کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کو. علی کی رضا کی عظمت کو بھی سمجھو. اور جو مٹی ٹچ ہو گئی مصطفیٰ سے، عرش سے اعلیٰ، اور نبی کا ہاتھ جب مٹی سے ٹچ ہو گیا وہ کس سے اعلیٰ ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب کہاں ہے؟ کہاں ہے والے کہاں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس کو سمجھنا ہے. کامن سائنس حلیم میں مت لگاؤ، ہاں قرآن اور حدیث میں لگاؤ تو پھسلو گے بھی تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، محبت سے پکڑے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی قرآن اور حدیث میں محبت سے محنت کرتا
یہ تو تیسری حدیث ہوئی. اب چوتھی حدیث سنیے. یہ حدیث تو آپ کی الحمدللہ حقانیت کی ایک دم مضبوط قلعہ کا نام ہے اور سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اور آج کے بعد سے محبت کی دنیا میں اب تک جی رہے ہیں, جیتے رہیے, مزید اسی دنیا میں جیے, مولا اسی پر قائم رہے گا. تحقیق کی دنیا کمی نہیں ہے اس کی, بے شک تحقیق کرنی چاہیے, لیکن تحقیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باپ تحقیق کر رہا اور بیٹا پانی لا کے دے رہا ہے تو پانی ان کے منہ پر مار دینا, ایسا نہیں. پی لینا, محبت ہے, یا تحقیق کر رہے کرو, ریجیکٹڈ نہیں نظریہ ہونا چاہیے. تحقیق کی دنیا محبت کی دنیا ہے. کسی کو نگلیکٹ کرنا اور وہ بھی اللہ کے محبوب بندوں کو نگلیکٹ کرنا, یہ تو بہت ہی بڑی محرومی ہے, بہت ہی بڑی محرومی ہے. ایک آرڈنری ماں کے قدم میں جنت رب العالمین رکھ دیا ہے, اولیاء اللہ محبوبان الہ تو کیسے ہوں گے وہ آپ سوچ سکتے ہیں. ذرا کامن سائنس اور لاجک لگاؤ, یہاں لگاؤ, توجہ دیجیے. اب آپ ایک اور ایسے حدیث پاک سنیے, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. علی ہیں, شان علی بیان ہو رہی ہے بزبان بخاری. کوئی حدیث اگر ضعیف ہے, اب بخاری کو بھی ضعیف کہو گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اب تو ہم مر بھی جائیں گے تو نہیں مانو گے, اب آپ کیا کریں گے. تو بخاری شریف میں یہ حدیث پاک سنیے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہیں, بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں. کیا کس لیے پہنچتے ہیں؟ ما تلقا من اثر الرحا. حضرت فاطمہ جو چکی وغیرہ پیستی تھی, وہ ہاتھ میں چھالے آ جاتے تھے. یہ حدیث سن چکے ہیں مگر اس میں ایک نقطہ میں بتا دوں. پیستی تھی اور چھالے وغیرہ آ جاتے تو شکایت کی کہ کوئی خادم اگر مل جاتا تو اچھا تھا. نبی علی جاتے ہیں در مصطفیٰ پہ. کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ سے مانگے تو برابر ملتا؟ در مصطفیٰ پہ پہنچ رہے ہیں, لیکن نبی موجود نہیں ہے, عائشہ موجود. عائشہ کو یہ بات کہہ دیا, علی چلے گئے, نبی تشریف لائے. عائشہ نے سارا معاملہ نبی کو کہا. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ فریش ہوتے فوراً تشریف لائے. علی اور فاطمہ اپنا بستر لے چکے تھے. فرماتے ہیں جملے پہ غور کیجیے گا, اپنا بستر لے چکے تھے. کہتے ہیں اخذنا مضاجعنا, ہم نے اپنی خوابگاہ لے لی تھی, لیکن مصطفیٰ کی آواز سنی, دوڑتے ہوئے گیا اور اٹھا, نہیں دوڑتے ہوئے گیا. ذهبت لأقوم, یہ جملے ہیں عربی. ذهبت لأقوم اس کا معنی ہے میں کھڑے ہونے کی جلدی سے کوشش کرنے لگا. توجہ دیجیے, کھڑے ہونے کی جلدی سے کوشش کرنے لگا. پریکٹیکل سمجھو بزرگوں کے ادب کا, قیام کا پریکٹیکل سمجھو, نبی کے لیے کھڑے ہونے کا پریکٹیکل سمجھو. کہتے ہیں میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہونے لگا کہ نبی نے جیسے ہی دیکھا تو ارشاد فرمایا علی مکانکما, اپنی دونوں اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں خاص طور سے اہل محبت سنو, اور اہل محبت ہی سنو, ڈسکس مت کرنا, خدا کی قسم ورنہ سنا سو بے سنا ہو جاتا, بیکار ہو جاتا. محبت سنو, محبت ہی کہنے میں سنو. کہتے ہیں یہاں پر تو اتنا ہے نا, نبی نے کہہ دیا کھڑے رہو, آپ کو کچھ نہیں, اور نبی پیدل آ رہے تھے. اب یہاں پر جملے پہ غور کیجیے. علی کہتے ہیں کہ حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری, یہ جملہ ہے عربی کا. حتی معنی یہاں تک, وجدت میں نے پایا, برد معنی ٹھنڈا, قدمیہ حضور کے دونوں قدم کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پایا. ان سے پوچھئے جو بولتے کہاں ہیں, رسول پاک نے علی کے سینے پر قدم نہیں رکھا تھا اور کوئی آئس نہیں تھا مصطفیٰ کے قدم میں, لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں, میں نے حضور کے دونوں قدم کی ٹھنڈک کو سینے میں پایا. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا لاجک لگاؤ, کامن سائنس دوڑاؤ, کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو میں بار بار درس میں بھی بولتا ہوں, محسوس کرو. محبت بولنے والے الفاظ کو نہیں پکڑتی ہے, محبت نکل جاتی ہے آنکھوں میں. وہ الفاظ کا جامع لے لے تو وہ بھی محبت والا جامع ہو جاتا. نبی نے سینے پر نہیں رکھا تھا علی کے, اور آئس لے کر نہیں آئے تھے جوتے میں, بوٹ میں, کہ علی کہے کہ میں سینے, اچھا سینے پر بھی نہیں, سینے میں پا رہا. محبت سمجھنے تقاضا. اس کے بعد ایک تو یہ جملہ ہے کہ نقطہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کچھ لفظ ظاہر ہوتے ہیں, معنی باطن ہوا کرتا ہے. لفظ ظاہر یہ ہے کہ میں نے حضور کے قدم کو اپنے سینے میں ان کی ٹھنڈک کو پایا, حالانکہ نبی نے نہ آئس لایا تھا اور نہ ہی دھوپ آگ لگائی تھی اور نہ سینے پہ پاؤں رکھا تھا. تو نبی نے کہہ دیا تھا وہیں پہ رہو, لیکن محسوس کرنے والے سمجھ گئے, خوشبو سے جان لیتے تھے اصحاب مصطفیٰ سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے.
محبت کی دنیا میں سمجھیے. توجہ دیجیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے علی تم آئے تھے؟ جی آئے. کیا بات ہے؟ ایسا 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 چہرہ نہیں ٹھیک ہے. فاطمہ نے ایسا ایسا کہا. واہ ادب مصطفیٰ نے عروج کا کمال ادا کیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس آئے تھے مسئلے کے حل کے لیے نا, سولوشن کے لیے آئے تھے نا. ہاں آج سولوشن مصطفیٰ سے نہیں مصطفیٰ ہی کو نکالا جا رہا. مصطفیٰ ہی کو نکالا جا رہا. آج کی تاریخ میں محمد کو مان نہیں سکتے, محمد کو ماننا آرام ہے, محمد سے ماننا آرام ہے. یہ سولوشن نہیں, یہ تو ریجیکٹ کر رہے ہو. استغفر اللہ. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم میرے پاس آئے تو میں بتاؤں ایک نسخہ. وہی نسخہ بتایا. سنو, جب تم دونوں اپنے بستر پر آنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. ہوگا خیر لکم من خادم, یہ بخاری کا جملہ, یہ تم دونوں کے لیے خادم کے مطالبہ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آج جو آپ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ, یہ فیضان ہے فاطمہ کا, فیضان ہے علی کی ریکویسٹ کا, فیضان ہے. اس لیے جب بھی پڑھو اور پڑھنے کے بعد اگر تسبیح کو رکھنا چاہتے ہو دعا کر دو مولا تسبیح ہے فاطمہ اور تسبیح ہے غرض فاطمہ کے صدقۃ الطفیل میں ہماری بھی تسبیح کو قبول کر لو. یہ اس طرح سے کہو. یہ حدیث ہوئی 5ویں یا 6ویں. اور ایک اور حدیث سن لیجئے اور شان علی میں اپنی زندگی کاٹیے. توجہ دیجئے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمدہ حدیث پاک ہے. خاص طور سے میں ان لوگوں کو ایک دم زبان بند کر لیں محبت کے, اگر کھولنی بھی ہے زبان تو محبت سے کھولنی ہے. خدا کی قسم رسول اعظم فرماتے ہیں جانتے ہو یہ سلام عام کیوں ہے؟ سلام عام اس لیے ہے تاکہ محبت بڑھے. نمازی بنو نہیں, افشوا السلام تحاببتم, سلام کرو تاکہ محبت بڑھے. یہ جملہ سلام آپس میں پھیلاؤ تاکہ محبت بڑھے. نبی کا مقصد ہے کہ سب محبت میں, انما المؤمنون اخوة, سارے مومن اخوت میں جیے, بھائی چارگی میں جیے, محبت میں جیے. تم ایسا دیکھتے ہو جیسا لگتے ہے کہ پتا نہیں کہ اگر موقع مل جائے تو پتا نہیں کیا کر دیں ان کا, کیا کر دیں ان کا, ایسا کیوں کرتے ہیں. خیر توجہ دیجیے, ایک حدیث سن لیجیے اور شان علی سمجھیے. شان علی, محبت علی. توجہ دیجیے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں یا کسی جنگ میں علی کو نہیں لے جاتے. علی ناراض ہو جاتے. ناراض سے مراد تو کبیلہ خاطر ہوتے, ظاہر ہے جذبہ خیرات تو ان کی شان, بھلائی کی طرف بڑھنا ان کی شان ہے. علی کہتے ہیں, علی کے چہرے کو ابھی تو کہا نا, بشریت کے تقاضے کو سمجھنے والے مصطفیٰ رحمت للعالمین. اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک لفظ ہے مصطفیٰ کا, بلکہ عالمین کی ساری گہرائی سے شناخت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, تب جا کر رحمت ہے. ڈاکٹر اگر وہ خراب ڈاکٹر ہے جو سر کی گولی پاؤں کے درد کو دے دے کہ درد ہی ہے نہ چھوٹ جائے, نہیں, ڈائگنوسٹک کا حامل ہونا ضروری ہوتا, تشخیص کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے. توجہ دیجیے گا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سارے جہان کے رحمت ہو اور آپ جانے نہیں کہ رحمت جو ہے کن کن کو چاہیے, کہاں کہاں چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی کو سمجھ گئے, پرکھ گئے. علی ناراض ہو, پریشان ہو, اچھا کھا لے جاتے تو ایسا, اس طرح سے محبت میں. آقا فرماتے ہیں, جملہ دے رہا ہوں, عربی کا جملہ دے رہا ہوں, اما ان تکون یا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. تم لوگ غور کیجیے اور عقیدہ دے دو اور محبت سے جیے. الحمدللہ کچھ لمحے اب بچے ہوئے, 11 دن 12 دن بچے ہوئے. پروردگار آپ کو ہم سب کو ہلاکت سے بچائے اور مغفرت سے روشناس فرمائے, مغفرت سے ہمکنار فرمائے. توجہ دیجیے گا, زبان کو ایک ڈالا اور 2 منٹ میں اما ان تکون, اے علی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں ایسے ہو جیسے موسیٰ اور ہارون رہتے تھے, جیسے موسیٰ اور ہارون رہتے تھے. سنلی سمجھ جائیے, موسیٰ اور ہارون بھائی ہیں, موسیٰ اور ہارون بھائی ہیں. کیا کہنا, جب موسیٰ دور پہ جاتے تھے تو ہارون کام کرتے تھے. توجہ دیجیے گا, تو بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں ایسے ہی ہے, تو اس سے راضی ہے یا نہیں جیسے موسیٰ اور ہارون کا مرتبہ. مطلب نبی اور علی بھائی بھائی کا جملہ بولنا چاہتے ہیں کہ تو موسیٰ اور ہارون جیسے بھائی بھائی ہے ایسے ہی تو میرا بھائی ہے. یہ بخاری کا جملہ ہے, نوٹ کیجیے گا. تو موسیٰ اور ہارون کی منزل کی طرح ہے, مجھے امت کا وہ طبقہ بتائے. لفظ بول رہا ہے کہ اے علی تو موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے. آسانی سے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں اور موسیٰ ہارون کے بھائی ہیں, مگر روایت کا ایک بھی ایسی کڑی نظر نہیں آتی ہے
چھوٹے ہیں تو چھوٹے کی طرح عزت ہوگی. آپ اس حدیث سے کیا نقطہ نکالے؟ علی تیری شان موسیٰ اور ہارون کی طرح مصطفیٰ نے تشبیہ دے کر ایک مقام عروج عطا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی امت کا طبقہ بھائی کے نام سے یاد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ ایکول ہے امت میں، اور امت جانتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو ایک شان کی انفرادیت سے یاد کیا جائے، شان کی انفرادیت سے یاد کیا جائے. کیا سمجھے آپ؟ یہ پوری 7-8 حدیثوں سے آپ ہم نے کیا سمجھا شان علی کو؟ شان علی بزبان خدا و نبی آپ نے یہی سمجھا ہوگا کہ علی کی شان وہ ہے جو نبی سے جوڑتی ہے، علی کی شان وہ ہے جو خدا سے جوڑتی ہے، علی کی شان علی سے ہی صرف جوڑتی ہے نہیں. اسی سے اہل تشیع کا بھی رد ہوا. اب ایک لفظ میں جلدی سے بول دوں، اعتکاف کرنے والوں یہ تو علی کی شان ہوگی. اعتکاف کرنے والوں 2-3 بات ہے، کھانا پینا تو ہے نہیں، اور اگر روزہ جو لے رکھے ہیں وہ بھی سن لیں، انشاءاللہ روزے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. سن لیں. اعتکاف کرنے والوں توجہ سے سنو. سب سے پہلے تو گزشتہ سال میں کہا تھا اپنے آپ کو ایک دم گونگا، اپنے آپ کو گونگا. زبان اگر کھولنا بھی ہے تو قرآن سامنے ہونا، وظیفہ سامنے ہونا، تسبیح سامنے ہونا، لوگوں سامنے نہیں ہونا. توجہ دیجیے. اعتکاف کرنے والوں ایک بات، بلا وجہ کوئی بھی بات. اب بلا وجہ کا مطلب اپنے سے اپنی وجہ نہیں نکالنا. ہاں ذرا وہ بات پوچھنا تھا اس لیے تو ایک وجہ ہے نا. نہیں، وجہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہ ہے اصل وجہ. تو گونگے ہو جانا، اور جہاں پر آپ بیٹھے ہیں کوشش کرنا کہ وہی جگہ میدان محشر میں آپ کی گواہ بن جائے. میدان محشر میں آپ کی گواہ بن جائے. آپ اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے خاص بندے ہو، اور اے لوگوں تمہیں بھی کہہ دیا جائے تم بھی زبردستی جائے. کیسا چل رہا؟ 10 دن کے واسطے کوئی جیل میں ہے، کیسا چل رہا؟ نہیں ایسا نہیں. اگر جانا بھی ہے تو اشارے سے ایسا یہ سمجھ جائیں گے وہ کہ دعا کرنے بول، اور دعا کرنے بول صرف اشارے سے. اب دعا ہو سکے تو ہاتھ مسافہ وغیرہ کیجئے، لیکن یہ سب ایک دم نہیں پوچھے، ورنہ آپ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار. بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی شان علی بزبان خدا و نبی کو قبول